اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں اصلاح نفس کے لیے ہمارے تجربے کے مطابق حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے جو خدمات انجام دی ہیں اور جو اپنا ورثہ چھوڑا ہے، وہ شاید اس وقت اصلاح نفس کے لیے اس سے زیادہ مؤثر اور اس سے زیادہ مفید چیز کوئی اور مجھے نظر نہیں آتی۔ ایک آدمی مبتلا ہے بد نظری کے اندر، تو وہ پوچھتا ہے کہ میں کس طرح اس بد نظری کو چھوڑوں، تو پھر کوئی معالج اس کو علاج بھی بتاتا ہے کہ اس کا راستہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے۔ اس طریقے کے اوپر عمل کرنے سے اگر اس طریقے پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ چھوٹ جائے گا۔ وہ طریقے اگر ہم باہم بیٹھ کر ایک ساتھ بیٹھ کر ان کا مذاکرہ کریں اور ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ذکر کریں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے ہمیں اس بلا سے نکال دے۔ اب یہ ہمارے ان کے ہاں ایک مستقل سلسلہ ایسا رہا کہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ان کی صحبت میں رہتے تھے، ان کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرتے تھے، وہ اصلاحی تعلق کے نتیجے میں اپنے حالات بیان کرتے تھے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، مجھے اس گناہ کی طرف رغبت ہو رہی ہے، مجھے اس گناہ کا دھیان ہو رہا ہے۔ حضرت والا اس کا جواب دیتے تھے، اور وہ جواب جو ہے یہ پہلی بار ساری تصوف کی تاریخ میں واحد مثال ہے کہ شیخ اور مرید کے درمیان جو خط و کتابت ہوتی اور جو وہ سوال کرتے اور حضرت جواب دیتے، اس کو مدون کر لیا گیا، اس کو مرتب کر لیا گیا۔ لہذا نفس اور شیطان کے جو حملے مختلف گناہوں کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی آنکھوں کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی ہاتھ کا گناہ، کبھی انسان کے باطن کا گناہ، وہ سارے کے سارے حضرت والا کی خدمت میں لوگ پیش کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ میں اس بلا میں مبتلا ہوں، کیسے نکلوں؟ حضرت اس کا علاج کا جواب دیتے تھے کہ اس کے مناسب حال کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ بتاتے تھے۔ وہ سارے معالجات اور سارے سوال و جواب پہلی بار اس پوری تصوف کی تاریخ میں پہلی بار یہ کام ہوا کہ شیخ اور مرید کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی وہ محفوظ کر لی گئی اور اس کو مدون کر کے ابواب کی شکل میں تربیت السالک کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب تیار ہو گئی۔ اور اس میں جتنے نفس کے حملے کے جتنے راستے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسے موجود ہیں۔ اخلاق حمیدہ کس طرح حاصل کیا جائے اور اخلاق رذیلہ سے کس طرح بچا جائے، وہ سارے معالجات وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا سے یہ تجدیدی کام لیا کہ ہم جیسے لوگوں کو جن حالات سے سابقہ پیش آتا ہے اور نفس و شیطان کے جن مقائد سے ہم دوچار ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا کہ اس میں علاج موجود نہ ہو اور اس کو لوگ عمل کریں تو اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس مجلس کے اندر در حقیقت انہی کی تعلیمات اور انہی کے ملفوظات اور انہی کے بتائے ہوئے طریقوں کا مذاکرہ کرتے رہیں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس و شیطان کے حملوں سے بچا لے۔ اب یہ کچھ تو ظاہری گناہ ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ ہے، زبان کا گناہ بھی ظاہر کا گناہ ہے کہ غیبت یہ ایسی بلا ہے کہ کوئی ہی مجلس ہماری مشکل سے خالی جاتی ہوگی جس میں کسی کی غیبت نہ ہو رہی ہو، حالانکہ حدیث میں اس کو زنا سے بدتر جرم قرار دیا گیا، لیکن ہماری مجلسوں میں غیبتیں ہوتی ہیں۔
اب کیسے بچیں اس سے اور اس کا کیا طریقہ ہو، یہ بھی مذاکرے کا ایک حصہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس بلا سے بچائے۔ اسی طرح کچھ گناہ ہیں جو باطن کے، اور وہ باطن کے گناہ جو ہیں وہ ظاہر کے گناہ سے زیادہ سخت ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی عبادت بغیر اخلاص کے قبول نہیں ہوتی جب تک وہ نیک نیتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر انجام نہ دی جائے۔ تو اگر اللہ کی رضا کی نیت ہے تو اخلاص ہے، اور اگر اس میں ریاکاری ہے، دوسرے کو دکھاوا ہے، تو وہ عبادت بیکار ہے، بلکہ گناہ ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھے اس نے گویا اللہ کے ساتھ شریک کیا مخلوق کو۔ من صام یرائی فقد اشرک باللہ، جو دکھاوے کے لیے روزے رکھے تو اس نے گویا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ اب یہ ریاکاری جو ہے یہ ایک ایسا زبردست گناہ ہے جس کا تعلق اعضاء و جوارح سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے، ارادے سے ہے، یہ باطن کا گناہ ہے۔ اسی طرح کبر ہے، یعنی تکبر، اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا، دوسرے سے افضل سمجھنا۔ یہ ایسی مصیبت ہے کہ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، بہت سے امراض کی جڑ ہے۔ اسی کبر کے نتیجے میں غصہ ہوتا ہے، اور غصے کے اندر آدمی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اسی کبر کے نتیجے میں دوسرے کی توہین کرتا ہے، اسی کبر کے نتیجے میں دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، دوسرے کی عزت پر حملے کرتا ہے، اس کی پگڑی اچھالتا ہے۔ یہ ساری جو برائیاں اور گناہ ہو رہے ہیں وہ کبر کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب کبر ایسی بیماری ہے کہ بسا اوقات خود متکبر کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں تکبر میں مبتلا ہوں، کبر میں مبتلا ہوں۔ بعض اوقات وہ سمجھتا ہے، کوئی متکبر دنیا میں شاید ایسا نہیں ہوگا جو یہ سمجھتا ہوں میں متکبر ہوں، وہ تو اپنے آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک سمجھتا ہے۔ اگر ٹھیک ٹھاک نہ سمجھتا تو تکبری کیوں کرتا؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ میں صحیح راستے پر ہوں، اور دوسروں سے زیادہ میں جانتا ہوں، دوسروں سے زیادہ میں علم رکھتا ہوں، دوسروں سے زیادہ میں صحیح عمل کرتا ہوں۔ یہ کبر کی بیماری اگر پیدا ہو جاتی ہے تو خود انسان کو اس کا بسا اوقات پتہ نہیں لگتا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو شیخ ہوتا ہے یا جس سے کہ جو معالج ہوتا ہے وہ پہچانتا ہے کہ اس میں کبر ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کا علاج بھی تجویز کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کیا کیا علاج ہوتے ہیں کبر کے، وہ بھی حضرت والا نے اپنے مواعظ میں، ملفوظات میں، تربیت السالک میں ان کا تفصیلی بیان فرمایا۔ حسد ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بیماریاں جو میں ذکر کر رہا ہوں اللہ بچائے یہ اہل علم میں زیادہ ہوتی، یعنی مثلا اہل علم ہیں اور ان کے دل میں یہ تصور پیدا ہو گیا کہ میں دوسروں کے سے آگے بڑھ جاؤں اور شہرت میری زیادہ ہو جائے، لوگ مجھے زیادہ مقدس سمجھیں، لوگ مجھے زیادہ بڑا عالم سمجھیں۔ یہ اخلاص کے خلاف ریاکاری ہو گئی، حب جاہ ہو گیا۔ اسی طرح بعض اوقات جب آدمی کسی علم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کوئی مقام دے دیا، یعنی کوئی علم اچھا اس کو حاصل ہو گیا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا علامہ ہو گیا، اور میں دوسرے جو ہیں وہ میرے آگے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے علم کے اعتبار سے۔ یہ کبر پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ ساری بیماریاں بسا اوقات اہل علم کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہیں، حب جاہ کی بیماری، کبر کی بیماری، اور ریاکاری کی بیماری، شہرت پسندی۔